بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق توابع میں سے عطف بیان۔ عطف بیان وہ تابع ہے جو صفت نہ ہو اور اپنے مطبوع کی وضاحت کرے۔ ایک تو صفت ہوتی ہے جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرتی ہے، اور یہ ہے تابع جو صفت نہ ہو اور اپنے مطبوع کی وضاحت کرے، اس کو عطف بیان کہتے ہیں۔ اور یہ مثلا ہمارے پاس دو نام ہیں، جس طرح اس مثال میں ہے کہ ابو حفص عمر، تو ابو حفص جو ہے کنیت ہے، یا عبداللہ ابن عمر، تو عبداللہ یہ نام ہے اور ابن عمر یہ کنیت ہے۔ تو ابھی یہ جو ہے یہ مبین ہے اور یہ عطف بیان ہے، اس کے بیان کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے۔ تو وہ تابع ہے جو صفت نہ ہو، یعنی عالم ہے یہ صفت نہیں ہے یا کنیت ہے، اور اپنے مطبوع یعنی ابو حفص یا عبداللہ کی وضاحت کرے۔ اس کی وضاحت کرے کہ عبداللہ سے کون سا مراد ہے، ابن عمر یا ابو حفص سے کون مراد ہے، عمر، کہ دو نام ہو، ایک عالم ہو اور ایک کنیت ہو، اور اس میں جو مشہور ہو اس کے بعد وہی بیان کرے، تو اس کو کہتے ہیں عطف بیان۔ اور اس میں ایک مبین ہوتا ہے اور ایک عطف بیان ہوتا ہے، یعنی ایک مطبوع اور ایک تابع ہوتا ہے۔ تو مطبوع اور تابع ان دونوں کے اعراب بھی ایک جیسے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اگر معرفہ ہو، جس طرح ابو حفص اور عمر اس مثال میں ہے، تو یہ وضاحت مطبوع کے لیے، اس کا فائدہ کیا ہے کہ وضاحت مطبوع کے لیے آتا ہے۔ اور اگر نکرہ ہو، یہ نکرہ ہو تو یہ تخصیص کے لیے آتا ہے کہ اس کو خاص کرتا ہے۔ اور تخصیص یعنی اس کو خاص کرتے ہیں، مثلا کفارۃ طعام مسکین، کفارہ کون سا، جو طعام مسکین کے لیے ہو، تو یہ تخصیص کے لیے ہے اور اسی کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ہوگی اس کی مثال کہ یہ وضاحت مطبوع کے لیے یا تخصیصی مطبوع کے لیے، اگر معرفہ ہو تو یہ ایضاح مطبوع کے لیے ہو، اور اگر نکرہ ہو تو تخصیصی مطبوع کے لیے ہو۔ ابھی یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ بدل اور عطف بیان دونوں میں فرق کیا ہے۔ دونوں تقریباً ایک جیسے نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھی جاء زید اخوک، وہ بھی وضاحت کر رہا ہے، اور اس میں بھی وضاحت کر رہا ہے۔ تو اصل میں اس میں فرق یہ ہے کہ بدل اور عطف بیان میں فرق یہ ہے کہ بدل میں مقصود بالحکم، حکم میں مقصود کون سا ہوتا ہے، بدل ہوتا ہے، مبدل منہ یعنی مطبوع نہیں ہوتا۔ اور عطف بیان میں عطف بیان نہیں بلکہ مطبوع ہوتا ہے، جو مبین ہوتا ہے، مثلا ابو حفص ہے یا عبداللہ ہے یا کفارہ ہے، یہ مقصود ہوتا ہے، اور اس کی توضیح اور کشف کے لیے یہ آتا ہے کہ اس کو واضح کر دے، جس طرح ابو حفص عمر اور عبداللہ ابن عمر ہے۔ تو یہ ہے اس میں فرق، اور یہ ہے اس کی صفت، اور عطف بیان اور مبین یعنی مطبوع اور تابع، اور اعراب میں دونوں ایک جیسے ہوں گے، جس طرح ابو حفص ہے تو عمر آیا، ابی حفص ہے تو عمر آیا، اس طرح عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، او عبداللہ ابن عمر، تو اس طرح اس کے اعراب بدل جائیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق توابع کی چوتھی قسم، اور ایک ہی قسم باقی رہ گئی، انشاءاللہ وہ ختم کریں گے۔ اس کے بعد مستثنی اور مستثنی منہ شروع کریں گے۔ پھر بھی اگر اس سبق میں کوئی مشکل ہو اور آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھیں۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔